الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہر انسان آج یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت ہو اور وہ سب کے ساتھ اور ہر کوئی اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے۔ تو اس کے لیے ہمیں چند اقدامات بھی کرنے ہوں گے اور جو ہے وظیفہ بھی اس کے لیے میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وظیفے سے پہلے وہ اقدامات کیا ہیں ان کو ہم سماعت فرماتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ جو ہے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو غیر محرم کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ وظیفہ جائز اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو محبت کی جائے گی اس کے لیے ہے۔ اب محبت دوسروں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، کیونکہ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جس سے بھی ہم ملیں، سلام کے بعد ان کا حال چال پوچھیں، حال چال پوچھنے کے بعد ان کے کاروبار کا پوچھ لیں، کام کا پوچھ لیں، طبیعت کا پوچھ لیں، سب کچھ پوچھنے کے بعد پھر اپنی بات پر آئیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر کسی کے گھر جاتے ہیں تو بار بار نہ جائیں، ہر روز نہ جائیں، کبھی کبھار جائیں، اور اس سے بھی پھر محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر بار بار جائیں گے تو محبت پیدا ہونے کے بجائے، محبت بڑھنے کے بجائے محبت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ کبھی کبھار جو ہے اگر وہ انسان آپ سے تنگ آ کر وہ کبھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، میں گھر پر نہیں ہوں، یا کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے محبت بڑھتی نہیں، کم ہوتی ہے۔ اور جو ہے اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں اور مختصر سا ٹائم دیں بیمار کو، مریض کو، تاکہ وہ ہم سے اکتا نہ جائے۔ مریض ویسے بھی طبیعت اس کی جب خراب ہوتی ہے تو وہ کسی کو زیادہ اپنے پاس برداشت نہیں کرتا، تو مختصر سا ٹائم دیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ جس سے بھی ملیں، جس سے ملاقات کریں، ان کو دعائیں دیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا وہ دعائیں دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر درازی بالخیر عطا فرمائے، اس طرح سے دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ دعائیں دینے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں محبت پیدا کرنے کے بہت سے یہ طریقہ کار ہیں۔ اب جو ہے آئیے ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہم نے پڑھنا ہے کہ ہر روز، بلکہ ہر روز نہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے 786 مرتبہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے سامنے والے کو پلائیں گے تو انشاءاللہ ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اب جو ہے اگر شوہر اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو شوہر پڑھ کر اپنی بیوی کو پانی پلائے۔ اگر بیوی شوہر کے دل میں پیدا کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو وہ پانی پلا دے، اور اس چیز سے بچیں کہ اگر ڈائریکٹ پانی پلایا اور ان کے دل میں کوئی بھی ہمارے لیے بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے تو بتایا نہ جائے، ایسے ہی پانی پلا دیا جائے، گھر کے پانی میں پانی مکس کر دیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی اور جتنے بھی خاندان والے ہیں ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ اچھا جی، نیت ہماری جو ہونی چاہیے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ جس کے ساتھ بھی محبت کے معاملات رکھنے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے، باقی اور کوئی معاملات نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہماری نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ اگر نیت ہماری اچھی نہیں ہوگی تو ہم مراد کو نہیں پہنچیں گے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ وظیفہ پڑھ کے اگر کسی دوست کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ماموں کے، چاچو کے، کسی بھی رشتہ دار کے، خالہ کے، پھپھو کے، کسی بھی رشتہ دار کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو یہ وظیفہ جو ہے 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیں، انشاءاللہ سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔